نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کو صفا پر ندا لگائی تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ہی پایا۔ اس پر ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا، غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جب بھولی بھٹکی انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کا فیصلہ فرمایا اور گرتے پڑتے انسانوں کی بے کسی پر رحمت حق جوش میں آئی، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں کا اعزاز عطا فرما کر دنیا ہستی میں بھیجا کہ گمراہوں کو راہ راست مل سکے، بھولے بھٹکے ہوئوں کو نشان منزل دکھائی دے، جاہل اور گنواروں کو علم و تہذیب کی دولت عطا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے جیسے انسانوں بلکہ من گھڑت افسانوں اور مٹی کے بنے ہوئے خداؤں کے سامنے سر جھکانے والوں کو اپنے خالق و مالک کی معرفت اور پہچان نصیب ہو۔ اس لیے رب کائنات جل شانہ نے فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر آپ کی سیرت طیبہ کو ایسا کامل اور مکمل بنایا کہ کوئی حاکم ہو یا محکوم، کوئی ملازم ہو یا تجارت پیشہ، کوئی طاقتور ہو یا کمزور، کوئی فاتح ہو یا مفتوح، کوئی غالب ہو یا مغلوب، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی غریب ہو یا امیر، کوئی زبردست ہو یا زیر پست، کوئی شادی شدہ ہو یا کنوارا، کوئی تاج و تخت کا مالک ہو یا قید و بند کی صعوبتوں کا شکار، غرض کوئی خاص ہو یا عام، اگر وہ دنیا و آخرت میں فلاح و اصلاح، کامیابی و کامرانی اور سرخ روئی شادمانی چاہتا ہے تو اس کے لیے نمونہ عمل صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جو انسان جب چاہے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، لینے دینے میں، سونے جاگنے میں، جینے مرنے میں، حلیہ و لباس میں، شکل و صورت میں، عبادات و معاشرت میں، خیالات و معاملات میں، بول چال میں، گفتار و کردار میں، سلیقے و طریقے میں، مہربانی و غضب میں، غرض زندگی کے تمام حالات و واقعات میں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز حیات معلوم کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر فوز و سعادت کے خزانوں سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا، اور ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے بھی ہے۔ ناظرین، زمانے کی نگاہوں نے ایسا موسم کبھی دیکھا نہیں۔ جب سارے عالم میں انسانیت مر چکی تھی، ہر طرف اخلاقیات کے مردہ اجسام سے ماحول میں تعفن پیدا ہو چکا تھا، تب خالق ارض و سما نے بندوں پر لطف و کرم کی ایسی بارش برسائی کہ تعفن زردہ ماحول دھل کر پاک ہو گیا۔ پھر ایک ایسا نبوت کا گل کھلا جس سے زمین کا ذرہ ذرہ مہک گیا۔ یہ عطر مطہر ایسا ہے کہ سوچنے سے بھی خوشبو مہک اٹھتی ہے۔ لفظوں میں ڈھالوں تو تحریر لازوال ہو جاتی ہے، کاغذ تقدس پا جاتے ہیں، قلم انمول ہو جاتے ہیں۔ یہ نام جس نام سے جڑا وہ زمانے کے ناموں سے عظیم ہو جاتا ہے۔ یہ نام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ذات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کے مصنف پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے محمد کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ جہاں مخاطب کرنا ہوتا یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اگر وہ کپڑا اوڑھ کر لیٹے تو انہیں یا ایھا المدثر اور کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب کریں۔ وہ کفار کے طعنوں پر آزردہ ہوں تو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر تسلی دی، پیار بھرے ناموں سے بلائیں، کبھی شاہد، کبھی بشیر، کبھی احمد، کبھی سراج منیر کہہ کر بلائیں۔ ان کی اتباع کو فلاح قرار دیا، ان کی آمد سے پہلے انبیاء کو ان کا منادی بنا دیا جو ان کی آمد کے تذکرے قرائے ارض پر کرتے پھرے۔ وہ ذات مبارکہ نزول قرآن کے وقت تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دے تو رب کریم نے پیار سے کہہ کر روک دیا۔ کوئی ان کو بدتمیزی سے مخاطب کرے تو رب کریم ان کا ایمان قبول نہ کرے۔ لا ترفعوا اصواتکم کہہ کر لوگوں کو اس ہستی مبارکہ کا ادب سکھائے
جو ان کی شان میں گستاخی کرے خالق کائنات عذاب علیم کی خوشخبری سنا دے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے نا، خالق کائنات نے حشر کے میدان میں بھی ان کی شان دکھلانے کا دن مقرر کیا ہے کہ سب دیکھیں گے کہ وہ اولاد آدم کے سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں اولین صاحب شفاعت وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، وہی جام کوثر پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے پہلے اور سب امتوں سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ سب سے بڑھ کر خود رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے اور پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس محبت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا، اپنی محبت کا یقین دلایا ہے، اور جو محبت نہ کرے اسے اپنے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جی ہاں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ ہستی مبارکہ، محبوب کائنات، فخر موجودات، خاتم الرسول، رؤوف الرحیم، امام الانبیاء، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے، جن کی محبت کو اللہ نے ایمان والوں پر لازم قرار دے دیا ہے۔ اور وہ رب رحمان رحیم کریم کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کے نبی کو برا بھلا کہے؟ جب کو صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صباحہ کی ندا لگائی تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا، تو نعوذ باللہ غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی، اپنے محبوب کی طرف سے خود جواب میں سورہ لہب نازل کی، سوائے ابو لہب کے کسی دشمن کا نام لے کر اسے بد دعائیں نہیں دی گئیں، اس لیے کہ رہتی دنیا دیکھ لے کہ گستاخ رسول کے لیے دنیا و آخرت کی رسوائی اور دردناک عذاب ہے۔ پھر ابو لہب کے نام سے کون ناواقف ہے؟ اور اسی ابو لہب کے بیٹے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی، یا اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ پھر جب ابو لہب کا بیٹا شام کے سفر پر گیا تو باوجود پوری احتیاط کے رات کے وقت شیر نے پورے لشکر میں سے صرف اسے ہی چیر پھاڑ ڈالا، اور یوں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، اپنا جہاں میں منفرد انداز کر گیا، فدا کر کے جہاں اپنی ناموس رسالت پر ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔